بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکم ناظرین کرام. بندہ حقیر علی رضا حزب اللہ آپ کی خدمت عالیہ میں مؤسسہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زیر اہتمام ایک علمی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے عید غدیر کی مناسبت سے. اس پروگرام میں مہمان ذی وقار حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ محسن عباس صاحب کی خدمت میں جو ہے ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اپنا وقت نکالا اور ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری معاونت کی. سب سے پہلے اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جملہ ناظرین کرام کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. غدیر کی اہمیت و افادیت تو بہت لوگوں نے بیان کی کہ غدیر ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے. تو غدیر کے بارے میں ایک عالم دین، بہت ہی بزرگ عالم دین کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا چلوں، پھر باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں غدیر کا محور ولایت ہے، اور ولایت موقوف ہے 3 فیسز کے اوپر. پہلا فیس غدیر، غدیر سے کیا مراد؟ اعلان ولایت. دوسرا فیس عاشورہ، عاشورہ یعنی قیام ولایت. تیسرا فیس انتظار یعنی زمینہ سازی فراہم کرنا برائے نفاذ ولایت. آئیے باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ محسن عباس سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں کرتے ہیں کہ شیخ صاحب، غدیر خم کا محور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طویل خطبے میں دیگر صفات بھی مولا علی علیہ السلام کی بیان کی ہیں. وہ عام عوام کے سامنے دیگر صفات واضح نہیں ہیں، بیان نہیں کی جاتی. عموماً صرف یہی من کنت مولا فہذا علی مولا، اسی کو ہی بیان کیا جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ دیگر جو صفات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. اما بعد، سب سے پہلے میں تمام ناظرین محترم اور سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس سوال کو آپ نے میرے سامنے رکھا ہے اس کا جواب مفصل ہے، چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد اس کے ضمن میں ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں مختلف موضوعات کو محور قرار دے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی اہم نقطہ جو اس خطبے میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس بات کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اور بہت سی صفات بیان کی ہیں. ان صفات کے بارے میں جب ہم اس خطبے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ بات ملتی ہے کہ
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں علی کا تعارف فرمایا ہے کہ تا قیامت علی کی رہبریت میں، علی کی نسل سے آنے والے رہبران کی رہبریت میں، ان کی امامت میں، ان کی ولایت میں اگر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے، اگر کوئی معاشرہ اس کو فالو کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اور فلاح و فوز ان کا نصیب ہو جائے گا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے درمیان میں فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی، دیکھیں من کنت مولا فہذا علی مولا، مرکزی جملہ ہے، محور ہے اس اعلان کا، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی، میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، و خلیفتی والامام من بعدی، یعنی میرے بعد جو ہے علی ابن ابی طالب امام ہے، میرا خلیفہ ہے، الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ، میری نسبت علی کی طرف، میری نسبت وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعد، مگر یہ کہ ان کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ورنہ جو نسبت موسیٰ کو ہارون سے تھی تو وہی نسبت ہے، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دیکھیں یعنی اللہ اور رسول کے بعد اگر ولی ہے اس امت کا تو صرف علی ہے، یعنی اس صفت کو ایسے اجاگر فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے ضمن میں کہ آنے والی امت، قیامت تک آنے والی امت اس بات پر، یعنی اس بات سے آگاہ رہیں کہ میرے بعد خلافت بلا فصل، خلیفہ بلا فصل صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور دوسری صفات بھی موجود ہے جس خطبے میں اختصار کے طور پر جو ہے ایک اور صفت یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ اطاعت علی واجب ہے اور مخالفت علی حرام قرار دیا ہے اس خطبے میں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ مسئلہ امامت اور خلافت کی تاکید کے ساتھ جو ہے کیسے فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں، ان اللہ قد نسبہ لکم ولیا و اماما، علی کو ولی قرار دیا ہے اور امام قرار دیا ہے، مفترضۃ طاعتہ، دیکھیں یعنی علی کی اطاعت کو خداوند متعال نے واجب اور فرض قرار دیا ہے، کس شخص پر؟ صرف ان افراد پر جنہوں نے اس خطبے کو سنا ہے، صرف ان افراد پر جو وہاں پر اس اجتماع، بڑے اجتماع میں موجود تھے، نہیں، علی المہاجرین والانصار، مہاجرین پر بھی علی کی اطاعت واجب ہے، انصار پر بھی علی کی اطاعت واجب ہے، وعلی البادی والحاضر، جو یہاں پر حاضر ہے ان پر بھی ہے، جو یہاں سے دور ہے ان پر بھی واجب ہے، وعلی الاعجمی والعربی، عجم پر بھی علی کی اطاعت واجب ہے، عرب پر بھی علی کی اطاعت واجب ہے، وعلی الحر والمملوک، غلام پر بھی واجب ہے، آقا پر بھی واجب ہے، والصغیر والکبیر، دیکھیں یہ کتنا پر محتوا جملہ ہے کہ جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلی الابیض والاسود، یعنی ہر قسم کی جتنی انسانوں کی نوعیت ہو سکتی ہے سب پر علی کی اطاعت واجب ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا وَمَلْعُونٌ مَنْ خَالَفَهُ، جس نے علی کی مخالفت کی گویا وہ ملعون ٹھہرا، وَمَرْحُومٌ مَنْ تَبَعَهُ، اور جس نے ان کی پیروی کی، متابعت کی، اللہ کی رحمت اس کو شامل حال ہو جاتی ہے، وَمَنْ صَدَّقَ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، جس نے علی کی تصدیق کی، کس بات کی تصدیق؟ علی کی ولایت کی تصدیق کی، غفر اللہ لہ، اللہ اسی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطَاعَ لَهُ، اور ان تمام افراد پر جنہوں نے علی کی ولایت کے اعلان کے بارے میں سنا اور اس کی اطاعت کی، خداوند متعال ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اور بہت سی صفات پیغمبر خدا نے بیان کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا صاحب، آپ نے اس سوال کا بہت ہی بہترین جواب دیا اور ہمارے ناظرین کو اپنے علم کے ذریعے سے مستفید فرمایا۔ پروردگار آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ دوسرا سوال شیخ صاحب سے یہ عرض ہے کہ غدیر کی اہمیت کے حوالے سے
سب سے جو مرکزی کردار ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. انہوں نے غدیر کی اہمیت کو کس طرح سے اپنے معاشرے کے سامنے اجاگر کیا، اس پہ روشنی ڈالیے اور ہمارے ناظرین کرام کو اس بارے میں بھی تاکہ علم ہو، اور کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کن مصیبتوں اور کن مشکلوں کے ساتھ غدیر کی اہمیت کو معاشرے میں اجاگر کیا. دوسرا سوال جو آپ نے میرے سامنے رکھا ہے تو اس حوالے سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غدیر کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ مثلا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے پہلی مدافع جناب فاطمۃ الزہرا کی شخصیت ہے. اس راہ میں انہوں نے قربانی دی ہے، تو جو کسی چیز کی راہ میں قربانی دیتا ہے وہ اس اہمیت کا یعنی قائل ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لہٰذا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مختلف مقامات پر جو ہے غدیر کے حوالے سے لوگوں کو یاد دلایا کہ غدیر تم لوگوں نے کیا غدیر کو بھلا دیا. اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر یہ محمد جزری شافعی جو اہل سنت ایک بہت بڑا عالم دین ہے، اس نے اس واقعے کو نقل کیا ہے جس میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک موقع پر فرمایا کہ انسیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم لوگوں نے پیغمبر خدا کے اس فرمان کو بھلا دیا یوم غدیر خم. دیکھیں یہاں پر غدیر خم کی یاد دلائی جائے، یعنی انسیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم. کیا فرمایا تھا ارشاد پیغمبر خدا نے؟ من کنت مولاہ فعلی مولا. جس دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. وقولہ، اور اس قول کو بھی تم نے بلا دیا ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. دیکھیں اس غدیر کی اہمیت کو ان الفاظ میں اجاگر کیا. کب؟ بہت عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی ایک پیریڈ گزرنے کے بعد جو ہے جناب فاطمۃ الزہرا اس کا یاد دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر غدیر کی یاد اگر آج باقی رہتی تو یہ جتنے مصیبتیں ہیں وہ مسلمانوں پر، امت رسول پر نہ آتی. ایک اور موقع پر جناب فاطمۃ الزہرا نے اس وقت جب ان کے گھر کی طرف حملہ آور ہو جاتے ہیں ظالمین، وخرجت فاطمۃ بنت رسول اللہ فوقفت خلف الباب، دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر کیا فرماتی ہے؟ لا احد لی بقوم اسوأ محضرا منکم، تم سے بری قوم میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اس کو کس طرح سے؟ وترکتم رسول اللہ جنازۃ فی ایدینا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو چھوڑ کر تم کس بات کے پیچھے لگے ہو؟ یہاں پر فرمایا کأنکم لم تعلموا ما قال یوم غدیر خم، جیسے کہ تم لوگ کچھ نہیں جانتے اس دن میں جس دن غدیر خم میں اعلان کیا تھا، گویا تم لوگوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے. واللہ لقد عقد له یومئذ الولاء، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ولایت کا ایسے اعلان کر دیا ہے کہ کسی کو اس کی گنجائش ہی نہیں رکھی کہ کوئی اور اس ولایت کا جو ہے وہ یعنی ولایت کے حوالے سے وہ دعوے دار بن جائے، مدعی بن جائے کہ میں اس ولایت کا حقدار ہوں. درحال کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم اس کا صراحتاً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا. بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں اس سوال کا بھی جواب دیا اور ہمارے ناظرین کو اس بارے میں مطلع کیا کہ بی بی زہرا نے کس طرح سے معاشرے میں غدیر کی اہمیت کو بیان کیا. تیسرا سوال آغا صاحب سے یہ ہے کہ ولایت اہل بیت کے آثار و برکات کیا ہیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں بیان کریے تاکہ ان کو برکات کے بارے میں ناظرین مطلع ہو سکیں اور آگاہ ہو سکیں کہ ان کی برکات کیا کیا ہیں. آپ نے جو سوال سامنے رکھا ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے آثار و برکات کیا ہے، تو دیکھیں ہر چیز کا اپنے اس تقاضے کے لحاظ سے اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اور اس کی برکات ہوتی ہے. اور ولایت علی ابن ابی طالب اور باقی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ایک ایسی چیز ہے
جس کے بہت سے آثار اور برکات انسان کی اخروی زندگی میں بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی مترتب ہو سکتی ہے، اور وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو اس عنصر ولایت کو اپنے دل میں مقرر کیا اور استقرار پاتا ہے اس کے دل میں اس ولایت کے حوالے سے، اس کی دنیاوی اور اخروی حوالے سے آثار اور برکات بہت زیادہ ہے۔ ایک برکت اور ایک اثر جو احادیث میں ہمیں اس ولایت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس انسان کا عمل ولایت اہل بیت سے مزین ہو، دیکھیں ہر انسان عمل انجام دیتا ہے، اعمال انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اس کا روزہ، اس کی نمازیں، اس کی خیرات، اس کی نیکیاں جب ولایت اہل بیت سے مزین ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک نصیحت فرمائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیک بمودت علی ابن ابی طالب، تمہارے اوپر لازم ہے کہ علی ابن ابی طالب سے تم مودت اور محبت رکھیں۔ والذی بعثنی بالحق نبیا لا يقبل اللہ من عبد حسنۃ حتی یسألہ من حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی کسی کا عمل اس وقت تک مورد قبول نہیں ٹھہرتا جب تک اس سے علی کی محبت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو انہیں علی کی محبت جو ہے اعمال کی قبولیت کا معیار ہے، یہ انسان کی یعنی محبت اہل بیت کا ایک معیار اور اس کے ایک برکت اور اس کا ایک اثر ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ جو ہم نے باقی پروگرام میں اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کی ہے، حاضرین ناظرین کرام اور سامعین محترم جو ہے اس پروگرام کی طرف رجوع فرمائیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کون کون سی برکات ولایت اہل بیت علیہ السلام سے، کون کون سے آثار جو ہے ان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں مترتب ہو سکتی ہے، وہاں پر مراجعہ کر کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہماری اس محفل کو چار چاند لگا دیے، اور بہترین انداز سے اپنی علمی جو آپ کے پاس ذخیرہ ہے، اس علمی ذخائر ہیں، ان سے ہمیں اپنے اس موضوع کے بارے میں ہمیں مزید آگاہ کیا۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اگلے پروگرام تک انشاءاللہ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، اور مزید جو مختلف پروگرام ہوں گے انہیں مزید دیکھیے گا اور مستفید ہوئیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔